अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। लोकसभा इंतख़ाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद जहाँ एक तरफ मुल्क बेसब्री से नताइज का इंतज़ार कर रहा है, दूसरी जानिब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवाम को बड़ा झटका दिया है। NHAI ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को आज से ही तमाम टोल प्लाज़ों पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना होगा। वहीं महंगाई के दरमियान अमूल दूध की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हुआ है। अमूल ने भी दूध पर 2 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिए। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग का अमल 1 जून को ही ख़त्म हो चुका था और कल जो है वो इंतखाबी नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन 1 तारीख के बाद से ही एग्ज़िट पोल्स में एक बार फिर NDA की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। कई एग्ज़िट पोल्स तो NDA के लिए 400 पार का दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ 335 से 370 के दरमियान NDA की सीटें दिखा रहे हैं और उसको लेकर गोदी मीडिया खूब हल्ला मचा रहा है। लेकिन ज़मीन से जुड़े कई सहाफ़ी जो YouTube पर काम कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि NDA को अक्सरियत नहीं मिल रही और अपोजिशन जमातों ने भी एग्ज़िट पोल्स को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ये तमाम एग्ज़िट पोल्स मैनेज कर लिए गए हैं और मोदी सरकार की मंशा के मुताबिक ये तमाम एग्ज़िट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि ये एग्ज़िट पोल नहीं है, उसका नाम मोदी मीडिया पोल है। इसका नाम एग्ज़िट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये एग्ज़िट पोल्स इसलिए हैं कि स्टॉक मार्केट खुलने से बीजेपी नेता चुपके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आवाम बहुत समझदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इंडिया इत्तेहाद की लहर जारी है। कारकुनान सब्र व तहम्मुल से काम लें और अपनी जीत का इंतज़ार करें। वो इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की है। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से वोटों की गिनती में शफाफियत से मुताल्लिक़ कई मुतालबात किए हैं। उनमें गिनती के अमल को कानून के मुताबिक करने और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने का मुतालबा भी शामिल है। वफ़द में शामिल सीताराम येचूरी ने भी मुतालबा किया कि वोटों की गिनती को CCTV के ज़रिए मॉनिटर किया जाए और कंट्रोल यूनिट से उसकी तस्दीक की जाए। नीज़ मशीन से आने वाले डेटा की भी तस्दीक की जाए। मुख्य जो इश्यूज़ है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर 1, safe movement of control units through a CCTV monitored corridor। कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है this should be through a CCTV monitored corridor। Number 2, verification of the current date and time displayed on the control units। ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज़ टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना ज़रूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारी चीज़ें जो होती है जब आपका EVM सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं। दूसरी तरफ इसी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुतालबा किया है कि EVM की टैंपरिंग की कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मांग की है कि वो इलेक्शन के अमल और जमहूरियत में आवाम का भरोसा बरकरार रखने की कोशिश करें।
بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے ایگزٹ پول کے رجحانات کو لے کر اب کئی بڑے دعوے کیے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی سے پہلے آنے والے ایگزٹ پول کے تعلق سے ای وی ایم پر سوال اٹھاتے ہوئے راکیش ٹکیت نے کہا کہ ای وی ایم میں بیٹری یا سیل ڈال کر سارا کرم کانڈ یعنی کہ دھاندلی ہوتی ہے۔ جس دیش کا راجا جوتشی اور تاناشاہ ہوگا تو ایگزٹ پول والے کیا کر لیں گے؟ وہ بھی تو وہی کہیں گے کہ راجا کی زبان جو انہیں کہہ دیا اس کی کون کاٹنے والا ہے بھائی؟ جب پہلے یہ 400 سے پار کہہ رہے تو اس کا مطلب پلاننگ پہلے سے تیار ہوگی۔ دیکھو یہ سمجھ میں نہیں آ جو پولیٹیکل پارٹی والے سارے، جب ای وی ایم مشینیں جیسے الیکشن ہو گیا وہ کہاں رکھی جاتی ہے؟ اس کے بعد میں چناؤ سے جانے سے پہلے ریپیئر ہو اس میں سیل ڈلے بیٹری ڈلے جو کچھ کرم کانڈ ہو سارا وہاں سے ہو جا، کون سی مشین کہاں جانی وہ سب لکھت پڑھت میں سب جا۔ یو پی کے کانپور میں اقلیتی کمیشن نے آر پی ایف سپاہیوں کو ایک اسلاموفوبک اور مسلمانوں کے تئیں نفرت اور تعصب کے معاملے میں کارروائی کی سفارش کی ہے۔ دراصل آر پی ایف کے جوانوں کو لباس کی بنیاد پر مدرسے کے طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اقلیتی کمیشن نے تمام قصوروار آر پی ایف جوانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہیں کیس کی سماعت کے بعد ریاستی اقلیتی کمیشن نے اسے امتیازی سمجھا ہے۔ دراصل 24 اپریل کو مدرسے کے تمام طلباء عید کی چھٹیوں کے بعد کانپور لوٹ رہے تھے۔ الزام ہے کہ آر پی ایف نے بچوں کو ٹوپی اور پاجامے میں دیکھ کر ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ بچوں کے پاس مکمل دستاویزات ہونے کے باوجود انہیں اصلاح گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس پورے معاملے میں آر پی ایف جوانوں نے صرف مدرسے کے بچوں کا لباس اور ان کا پہناوا دیکھ کر کارروائی کی تھی۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر مبنی فلم ہم دو ہمارے 12 پر پابندی کا مطالبہ اب مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی حکومت سے ایسی اسلاموفوبک فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ نے پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ ہمارے 12 جیسی فلموں کو انتہائی لغو، لچر، گمراہ کن، فرقہ وارانہ، اشتعال انگیز، کذب و افتراء پر مبنی، ملک کی سالمیت اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والی اور اسلاموفوبک مانتا ہے۔ بورڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس فلم کی نمائش پر فوری پابندی لگائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں اس بات پر انتہائی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا کہ فلم سینسر بورڈ نے ایک فرقے کو بدنام کرنے والی فلم کی نمائش کی اجازت دی ہے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ خود سینسر بورڈ کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ اور فلم کا ٹائٹل ہو، اس کا تھیم ہو، اس کی پوری کہانی یا اس کے مکالمے ہو، اس کے ذریعے سے صرف ہندوستانی مسلمانوں کی شبیہی بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ فلم مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات پر بھی جارحانہ حملہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس فلم پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے جہاں شادی کے مہمانوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی ہے۔ اس المناک حادثے میں 15 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ راج گڑھ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ٹریکٹر ٹرالی راجستھان سے راج گڑھ آ رہی تھی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب شادی کے بھری بارات کی ٹرالی الٹ گئی جس کی وجہ سے کئی افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے جبکہ 10 سے زائد افراد جو ہے زخمی بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے کئیوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کانگریس نے الزام عائد کیا تھا کہ انتخابی نتائج کو مینج کرنے کے لیے امت شاہ نے کم از کم 150 ضلع مجسٹریٹوں اور کلکٹروں کو بلا کر دھمکی دی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے کانگریس رہنما جے رام رمیش کو نوٹس جاری کر ان سے اپنے ان دعووں کی وضاحت کرنے کو کہا ہے۔ پولنگ پینل نے کہا کہ کسی بھی ڈی ایم نے آپ کی طرف سے مبینہ طور پر ایسی کسی غیر ضروری اثر رسوخ کی اطلاع نہیں دی۔ ہفتے کے روز رمیش نے شاہ پر بیہودہ اور ڈٹھائی سے ڈرانے کا الزام لگایا تھا۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جے رام رمیش نے الزام لگایا تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ ضلع مجسٹریٹوں اور کلکٹروں کو بلا رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا تھا کہ افسران کو کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور انہیں آئین کو برقرار رکھنا چاہیے، وہ زیر نگرانی ہیں۔ مالدیپ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے 2 جون 2024 سے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی شہریوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کا اعلان ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے وزیر علی احسان نے ایوان صدر میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ مزید برآں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں صدر نے فلسطینیوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
گزشتہ دنوں امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی. اس کو لے کر وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا اب کہنا ہے کہ اگر حماس جنگ کے خاتمے کے لیے بائیڈن کی جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کرتی ہے تو امریکہ توقع کرتا ہے کہ اسرائیل بھی اس منصوبے کو قبول کر لے گا. وہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قریبی ساتھی اور مشیر نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے پیش کردہ منصوبے کو اسرائیل کی جانب سے تسلیم کرنے کی بھی تصدیق کی ہے اور کہا کہ امریکی منصوبہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اسرائیل اسے قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سی تفصیلات پر کام کرنا اب بھی باقی ہے اور یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ حماس کو مٹانے سمیت اسرائیلی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تاہم جو بائیڈن کی تجویز کے بعد بھی اسرائیل نے رفح پر ٹینکوں سے حملہ کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل تب تک جنگ جاری رکھے گا جب تک حماس کی تباہی سمیت تمام مقاصد پورے نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ حماس کا خاتمہ جنگ بندی کے اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے. ایران کے سابق صدر محمود احمد نژادی نے ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد 28 جون کو شیڈول صدارتی انتخابات کے لیے اپنا نام رجسٹر کروا لیا ہے. صدارتی امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جون کو جاری کی جائے گی اور کونسل کی جانب سے احمدی نژاد کا نام روکا بھی جا سکتا ہے. قدرے کے پاسداران انقلاب کے سابق رکن احمدی نژاد پہلی مرتبہ 2005 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے اور 2013 میں اپنی مدت پوری کر کے سبکدوش ہو گئے تھے. بعد ازاں 2017 میں انہیں کونسل کی جانب سے روکا گیا تھا اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدارتی دوڑ میں شامل ہونا نہ تو ان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی اس ملک کے مفاد میں ہے. احمدی نژاد کی جانب سے آیت اللہ خامنہ ای کے اختیارات پر اعتراض اٹھائے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں اختلافات بھی سامنے آئے تھے اور 2018 میں احمدی نژاد نے سپریم لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے آزاد انتخابات کا مطالبہ کیا تھا. کویت کے امیر نے الشیخ صباح خالد الحمد المبارک الصباح کو مملکت کا نیا ولی عہد مقرر کر دیا ہے جو کہ کویت کے حکمراں خاندان آل صباح کی سینئر شخصیات میں سے ہیں. شیخ صباح الخالد سابق سفارتکار ہیں، وزیر اعظم بھی بنے تھے، وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکیورٹی ادارے کے سربراہ جیسے اہم عہدوں پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں. تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.